اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ میرے مسلمان بھائیوں، اسلامی سال کا چھٹا مہینہ جس کا نام جمادی الاخری ہے، جمادی الاخری کی 22 تاریخ کو یوم صدیق اکبر منایا جاتا ہے۔ عرس صدیق اکبر منایا جاتا ہے کیونکہ آپ کا وصال جو ہے اسی تاریخ کو ہوا ہے، یعنی جمادی الاخری کی جو 22 تاریخ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ہی بلند شان عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں پر آپ کی شان و عظمت کا خطبہ موجود ہے۔ بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کو بیان کیا ہے۔ چند آیت کریمہ میں پیش کرتا ہوں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یعنی اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یہی ڈر والے ہیں۔ تفسیر کبیر، تفسیر صراط الجنان وغیرہ کے اندر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور مفسرین کی ایک جماعت سے مروی ہے کہ سچ لے کر تشریف لانے والے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں اور اس کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ جو ہے اس کو بیان کیا ہے۔ یعنی جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور میرے آقا نے یہ فرمایا کہ دین اسلام حق ہے، دین اسلام سچا دین ہے، دین اسلام کی طرف آؤ، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہم اور آپ کو یہی بتایا کہ میرے محبوب کے فرمان پر، میرے محبوب کے اعلان پر جس نے سب سے پہلے لبیک کہا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر بیان کر کے واضح کر دیا کہ سب سے پہلے اگر کسی نے ایمان کو قبول کیا ہے، اگر کسی نے سب سے پہلے نبی کے اعلان پر لبیک کہا ہے تو اس ذات کا نام، اس شخصیت کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ سے یہ واضح ہو گیا کہ جو اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مسلمانوں میں سب سے پہلے، آزاد مردوں میں سب سے پہلے جس نے ایمان کو قبول کیا ہے، جس نے اسلام کو قبول کیا ہے، ابو بکر ہیں، ہمارا یہ عقیدہ اس آیت کریمہ سے
واضح ہو جاتا ہے۔ اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا یا کسی کے سامنے میرے آقا نے دین اسلام کو پیش کیا تو بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے انکار کر دیا یا جنہوں نے بہانہ کیا، مگر دیکھو تاریخ الخلفاء کے اندر ہے کہ حضرت عباس جو میرے آقا کے چچا ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی، میرے آقا نے فرمایا میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے پہلے انکار کیا، اس نے پہلے انکار کیا سوائے ابو بکر کے کہ انہوں نے میری دعوت اسلام دینے پر جو ہے فوراً اسلام کو قبول کر لیا۔ جب میرے آقا نے حضرت ابو بکر کے سامنے اپنی دعوت کو رکھا، دین اسلام کو رکھا، دین اسلام کے بارے میں بتایا اور یہ کہا کہ اے ابو بکر تم اسلام کو قبول کر لو، تم ایمان کو قبول کر لو، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے جو ہے فوراً اسلام کو قبول کر لیا، فوراً یہ مان لیا کہ یا رسول اللہ آپ سچے نبی ہیں، آپ جو دین لے کر آئے ہیں یہ سچا دین ہے۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا ایمان کو قبول کرنے کے بعد، اسلام کو سچا دین ماننے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں کبھی ایسا لمحہ آیا ہی نہیں کہ حضرت ابو بکر جو ہے اسلام کے راستے سے ہٹے ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ابو بکر جو ہے جب انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، ایمان کو قبول کر لیا، پھر اسی پر جو ہے ہمیشہ ثابت قدم رہے، ہمیشہ جو ہے آپ اسی پر ثابت قدم رہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں دوسری آیت کریمہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی آپ دو میں سے دوسرے تھے، آپ دو میں سے دوسرے تھے جب وہ دونوں یعنی حضور اور ابو بکر غار میں تھے، جب حضور اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ہجرت کو بیان کیا ہے، اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو غار ثور کے اندر 3 رات 3 دن گزارے تھے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس وقت جو ہے غار ثور کے اندر ایک تو میرا محبوب تھا اور دوسرا جو کوئی اگر تھا تو وہ حضرت ابو بکر تھے، وہ حضرت ابو بکر تھے، اور دونوں کے درمیان بات کیا ہوئی تھی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر سے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ معانا، یعنی اے ابو بکر غم نہ کرو، گھبراؤ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ہجرت کو بیان کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے بارے میں صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ اپنی تفسیر خزائن العرفان کے اندر لکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت اس آیت سے ثابت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی جو صحابیت ہے اس آیت سے ثابت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لصاحبہ،
ہی اللہ تعالیٰ نے ہی فرما کر اس بات کو واضح کر دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ میرے محبوب کے صحابی ہیں، وہ میرے محبوب کے صحابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت ابو بکر کو یہ سند عطا فرما دی کہ آپ جو ہے میرے محبوب کے صحابی ہے۔ تو اسی بات ہے صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اس آیت سے جو ہے حضرت ابو بکر کی صحابیت ثابت ہے، اور حضرت حسن بن فضل فرماتے ہیں جو شخص حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے، جو شخص حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے، یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ابو بکر جو ہے وہ صحابی رسول نہیں ہے، تو آپ فرماتے ہیں اس نے جو ہے نص قرآنی کا انکار کر دیا، اور نص قرآنی کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا، وہ کافر ہو جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو صحابی رسول فرمایا۔ اب قرآن کے اندر یہ آ گیا کہ ابو بکر صحابی رسول ہے، تو اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ابو بکر جو ہے صحابی رسول نہیں ہے، تو اس نے جو ہے قرآن کی آیت کا انکار کیا، اور جو قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے بارے میں جو ہے مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ آپ جو ہے ان اللہ معانا کی تفسیر میں فرماتے ہیں جس نے حضرت ابو بکر کی فضیلت کا انکار کیا، جس نے حضرت ابو بکر کی فضیلت کا انکار کیا، اس نے جو ہے اس آیت کریمہ کا انکار کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کی فضیلت میں یہ فرمایا ان اللہ معانا، ان اللہ معانا۔ تو اب اگر کوئی شخص ابو بکر کی فضیلت کا انکار کرتا ہے تو وہ جو ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ کا انکار کرتا ہے، اور قرآن مجید کی آیت کریمہ کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا۔ اور ایک بات میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 1,00,000 سے زیادہ صحابی ہیں، میرے آقا کے 1,00,000 سے زیادہ صحابی ہیں، مگر جب آپ قرآن کو پڑھیں گے کسی بھی صحابی کی صحابیت کا ذکر جو ہے قرآن مجید کے اندر نہیں آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ سند نہیں دی کہ تم صحابی رسول ہو۔ واحد حضرت ابو بکر کی شخصیت ایسی ہے کہ جن کو یہ سند اللہ کی طرف سے ملی ہے کہ تم جو ہے صحابی رسول ہو۔ یہ شرف، یہ مقام، یہ عظمت جو ہے صرف حضرت ابو بکر کو حاصل ہے، اور کسی بھی صحابی رسول کو یہ مقام، یہ فضیلت نہیں حاصل ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، یعنی جو اللہ کے خوف سے گناہ والا کام نہیں کرتا، جو اللہ کی ڈر سے جو ہے اچھے کام کرتا ہے، اچھے اعمال بجا لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کے لیے جو ہے 2 جنتیں ہیں، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ ابھی اس آیت کے بارے میں تفسیر در منصور کے اندر ہے کہ ابن ابی حاتم رحمت اللہ علیہ نے روایت کی کہ یہ آیت جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی، یعنی یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی بیان کی ہے
کہ ابو بکر کی ذات ایسی ہے کہ ان کے لیے صرف ایک جنت نہیں بلکہ ان کو 2 جنتیں عطا کی جائیں گی، ان کو 2 جنتیں عطا کی جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل کے اندر اس طریقے سے خوف خدا موجود ہے، اس طریقے سے خوف خدا موجود ہے کہ ان کا قدم قدم جو اٹھتا ہے وہ اللہ کے خوف میں اٹھتا ہے۔ یعنی آپ جو ہے اللہ کے خوف سے کبھی غافل ہوتے کی نہیں، آپ ہمیشہ جو ہے اپنے سینے کے اندر جہاں پر نبی کی محبت کو رکھتے ہیں وہیں پر جو ہے اللہ کا خوف بھی آپ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کو نازل کر کے ہم اور آپ کو یہ بتا دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ ان کو جو ہے 2 جنتیں حاصل ہے، ان کو 2 جنتیں حاصل ہے۔ اور دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں کس طریقے سے خوف خدا موجود تھا۔ حضرت سیدنا متعرف بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر آسمان سے کوئی باواز بلند صدا دے، ندا دے کہ جنت میں صرف ایک آدمی داخل ہوگا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر آسمان سے یہ آواز آئے کہ جنت کے اندر جو ہے صرف ایک آدمی داخل ہوگا تو آپ فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں۔ یہ آپ کے دل میں جو ہے اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ اب خوف دیکھیں اور آگے آپ فرماتے ہیں اگر آسمان سے یہ آواز آئے کہ دوزخ میں صرف ایک ہی شخص جو ہے داخل ہوگا، دوزخ کے اندر، جہنم کے اندر صرف ایک ہی شخص داخل ہوگا تو آپ فرماتے ہیں مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ میں ہی تو نہیں ہوں۔ یہ خوف خدا ہے، یہ خوف خدا ہے کہ اگر آسمان سے یہ ندا کر دی جائے کہ جہنم کے اندر جو ہے صرف ایک آدمی جائے گا اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سب جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میں کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ہی وہ شخص نہیں ہوں۔ یہ خوف خدا ہے آپ کے دل میں، جو کہ آپ عشرہ مبشرہ کے اندر داخل ہیں، یعنی دنیا کے اندر جن کو جنت کا ٹکٹ دے دیا گیا ہے وہ 10 صحابی رسول، ان میں ایک نام جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ اور متعدد مقامات پر میرے آقا نے جو ہے حضرت ابو بکر کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے، مگر پھر بھی جو ہے آپ کے دل میں خوف خدا اس طریقے سے بسا تھا کہ آپ ہمیشہ جو ہے اللہ کے خوف سے لرزا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، توبہ و استغفار کیا کرتے تھے، عبادات کیا کرتے تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آج ضرورت یہ ہے کہ ہم بھی جو ہے اپنے دل میں خوف خدا پیدا کریں۔ جب خوف خدا دل میں آ جائے گا تو ہم جو ہے گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں گے۔ اگر خوف خدا دل میں نہیں آئے گا تو ہم ہرگز جو ہے گناہ والے کام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آج جو گناہ پر گناہ ہم کرتے چلے جاتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے دلوں سے جو ہے خوف خدا نکل چکا ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ اپنے دلوں میں خوف خدا پیدا کرے۔ اور بھی بہت ساری آیات قرآن مجید کے اندر موجود ہے جس میں جو ہے میرے پروردگار عالم نے حضرت ابو بکر کی شان و عظمت کو بیان کیا ہے۔ اور ایک